السلام علیکم خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیز ایکٹیویٹی۔ تو ناظرین اور بچوں، آپ کے لیے آج ہم جو لائے ہیں ویڈیو، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے آب زمزم کے بارے میں۔ آب زمزم آپ کو معلوم ہے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس جو ہے جب حج کرنے جاتے ہیں تو آب زمزم کا ایک چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت ہم مسلمانوں کو نصیب ہوا، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمدرد نونہال رسالے میں سے، اور اس کی جو رائٹر ہیں وہ ہے نسرین شاہین صاحبہ۔ نسرین شاہین صاحبہ نے یہ لکھا ہے نونہال، ہمدرد نونہال کے اندر آب زمزم کے بارے میں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آب زمزم۔ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد حاجی وطن واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ مکہ مکرمہ کی کھجوریں اور آب زمزم لے کر آتے ہیں۔ جب حاجی حج کر کے آتے ہیں تو اپنے ساتھ آب زمزم اور کھجوریں لے کے آتے ہیں مکہ کی، جسے وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ میں تحفے کے طور پر تقسیم کرتے ہیں۔ جب حاجی آتے ہیں سعودی عرب سے، مکہ مکرمہ سے حج کر کے آتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں؟ کھجوریں اور آب زمزم، اور پھر اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو وہ دیتے ہیں ایز اے گفٹ، یا اس سے آپ تحفہ کے لیں، ہدیہ کے لیں، تبرک کے لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے، تقسیم کرتے ہیں۔ کھجوریں تو درخت سے حاصل ہو جاتی ہیں، کھجور درختوں سے مل جاتی ہیں، درختوں پہ لگی ہوئی کھجوریں درختوں سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم کیا ہے جسے لوگ بڑے احترام اور شوق سے پیتے ہیں؟ آب زمزم ایک پانی ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ آب زمزم کیا ہے جسے لوگ بڑے احترام اور شوق سے پیتے ہیں۔ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اب یہ بتائیں گے آب زمزم کیا ہے، آپ ذرا سنیے غور سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی میں پہنچے جسے آج ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ رہے بات کو آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے دودھ پیتے اور اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہاں پہنچے جہاں آج مکہ ہے۔ یہاں ایک جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ اپنی بیوی کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک درخت کے نیچے لے کر آئے۔ انہیں پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجور کی ایک تھیلی دی، واپس چل دیے۔ اپنی بیوی کو ایک پانی کا مشکیزہ دیا، یعنی کہ پانی کا ہوتا جار، وہ دیا، اور ایک کھجور کی تھیلی دی، اور ان کو لے کے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ کہتی رہیں کہ ہمیں آپ یہاں ویرانے میں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، مگر وہ خاموش چلے جا رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ پوچھتے تھے ہم کہاں جا رہے ہیں، بتا رہے ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ آخر پوچھ بیٹھی، کیا آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو خیال ہے کہ تو اللہ کے نبی ہیں، بغیر اللہ کے حکم میں کچھ بھی نہیں کرتے، تو کیا یہ اللہ کے حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے اپنے شوہر سے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہاں میں اللہ کے حکم سے تمہیں اور اسماعیل کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اپنی بیوی کو کہ جی ہاں، میں اللہ کے حکم سے ہی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پہ، اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، کیونکہ انبیاء کرام جو ہے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے چند دن کھجوریں اور پانی پر گزارا کیا، اب وہ چلے گئے تو پانی اور کھجوریں کھا رہی تھیں وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ جب دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو حالت خراب ہو گئی، ظاہر سی بات ہے، جب پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی تو بھی بھوک لگی، پھر تھوڑی ان کی طبیعت بگڑی بھوک کے مارے۔ حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے رونے لگے، وہ چھوٹے بچے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ٹائم بچے تھے، وہ بھی بعد میں بڑے ہو کے نبی بنے تھے، اللہ نے ان کو بھی نبوت دی، لیکن جو ہے وہ اس ٹائم بچے تھے تو رونے لگے پیاس کی وجہ سے، ان کو پیاس لگی تھی، وہ رونے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی دوڑ کر صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتی، ایک صفا پہاڑی کا نام ہے، کبھی مروہ نامی پہاڑی پر، کوئی آدم نظر آیا نہ پانی کا کوئی نشان، مطلب وہ بیچاری دوڑ رہی تھیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، لیکن نہ ان کو پانی نظر آ رہا تھا، نہ کوئی آدمی نظر آ رہا تھا، مطلب اکیلی تھی، تنہا تھی بالکل ویرانے میں۔ بے قرار ہو کر بچے کے پاس آئیں، اس کے بعد پھر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ گئیں۔ اس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، وہ بار بار بچے کو دیکھنے والی تھی، بچہ رو رہا تھا،
کہ بار بار پانی کی تلاش میں جا رہی تھیں. اس طرح سے وہ بار بار آنا جانا کرتے کرتے ان کے تقریباً 7 چکر ان کے لگ گئے. 7ویں چکر کے بعد جب حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں ناکام ہو کر اپنے بچے حضرت اسماعیل کے پاس واپس آئیں تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا. 7 چکر لگ گئے. جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ جس جگہ حضرت اسماعیل روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر پانی نکل کر تیزی سے بہنے لگا. جہاں پہ وہ رو رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہتے ہیں بچے روتے ہیں پیر مارتے ہیں، تو ایسے ان کے پیروں کے پاس سے کیا ہوا، پانی بہہ رہا تھا تیزی سے. حضرت حاجرہ نے بے اختیار کہا زم زم، یعنی ٹھہر ٹھہر. زم زم کا مطلب ہے رک رک. انہوں نے کہا پانی سے کہا رک، پانی نا تیزی سے بہہ رہا تھا. تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ رک زم زم، اور پانی کے اطراف منڈیر بنا دی. پانی کے اطراف جو ہے وہ مٹی کی منڈیر بنا تاکہ پانی آگے نہیں نکلے. زمزم کے بارے میں ہمارے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کے پانی کو نہ روکتی اور اس کے چاروں طرف منڈیر نہ بناتی تو آب زمزم دور تک بہہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہیں روکتی، ہمارے پیغمبر بھی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں روکتی حضرت حاجرہ، پانی کو نہیں روکنے کا بولتی اور اس کے آگے منڈیر نہیں بناتی تو وہ پانی بہتا رہتا بہت دور تک، یعنی پورے میں پھیلتا رہتا وہ پانی. ابھی تو وہیں رکا ہوا ہے نا، ابھی چشمہ وہیں بنا رکا ہوا ہے، ورنہ وہ آگے پھیل جاتا. اسی دوران پانی کی تلاش میں قبیلہ جرہم کے خانہ بدوش آئے. وہاں پانی کا چشمہ بہتا ہوا دیکھا تو انہوں نے حضرت بی بی حاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت لی. انہوں نے آباد ہونے کی اجازت دے دی. ایک قبیلہ کے وہاں پہ آباد ہو گئی ان کی اجازت سے. وہ لوگ وہاں گھر بنا کر رہنے لگے. وہ قبیلہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے گھر بنا لیے. یوں مکہ شہر آہستہ آہستہ آباد ہونے لگا. یعنی کہ مکہ شہر ہونے کی بتا رہے کہ مکہ شہر آباد کس ہوا، اس سے پہلے وہ ویرانہ تھا. جب تک ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ نہیں آئے تھے تو وہ ویرانہ تھا. یہ آبادی کی وجہ بنی. اس طرح وہ شہر آہستہ آہستہ آباد ہونے لگا، مکہ شہر. حضرت ابراہیم بھی اپنی بیوی اور بچے کو دیکھنے آیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ ٹائم کے بعد آتے تھے، دیکھ بھائی میرے بیوی بچے کس طرح سے نہیں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ آیا کرتے تھے ملنے کے لیے. جب حضرت اسماعیل جوان ہو گئے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی. جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام، تو دونوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی. حاجی اللہ کا اسی گھر کا طواف کرتے ہیں. جو حاجی جاتے ہیں وہ اسی گھر کا طواف کرتے ہیں نا. جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا اسی کو خانہ کعبہ بولتے ہیں، اسی کا حاجی طواف کرتے ہیں. قرآن مجید میں آیا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے تو ان کی زبان پر دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل تیرے حضور قبول ہو، بے شک تو ہی ہے جو دعائیں سننے والا ہے. یہ دعا پڑھتے ہوئے وہ خانہ کعبہ بنا رہے تھے. اس واقعے کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی آب زمزم کا چشمہ جاری ہے. یہ چشمہ نہ صرف مکہ مکرمہ میں رہنے والوں میں کام آتا ہے بلکہ ہر سال دنیا بھر سے آنے والے حاجی حضرات بھی اس چشمے کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور بطور تبرک اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ مقدس پانی بطور تحفہ لوگوں کو پیش کریں اور دوسرے لوگ بھی آب زمزم سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا. آب زمزم ایک خوش ذائقہ، شیریں یعنی کہ میٹھا، برکت اور عظمت والا پانی ہے. اللہ کا مطلب یہ عظیم پانی ہے، عام پانی نہیں ہے. یہ نبی کریم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آب زمزم میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یعنی کہ جو آب زمزم پیے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بھی پانی پیے گا اس میں شفا ہے، یعنی کہ اس میں دوا کے طور پہ کام آتا ہے. آب زمزم کے چشمے کی وجہ سے مکہ مکرمہ آباد ہوا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ویران علاقے میں بہار آ گئی. پھر یہ اسلامی دنیا کا مرکز بنا دیا گیا. حج کے تمام ارکان مکہ مکرمہ اور اس کے قریب کے علاقوں میں پورے کیے جاتے ہیں.
اس طرح سے آباد ہوا، پھر یہ ہمارا اسلام کا مین مرکز بن گیا، اور حج بھی یہیں پہ کرتے ہیں جا کے، مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں جا کے ہم لوگ حج کرتے ہیں ہر مسلمان۔ آب زمزم فضیلت والا پانی ہے۔ جب بھی کوئی حاجی بطور ہدیہ آب زمزم اور کھجور پیش کرے تو اسے بہت رغبت اور محبت سے کھائیں اور آب زمزم پئیں۔ جب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، باقی آداب وہی ہیں جو عام پانی پینے کے ہیں۔ یہ فضیلت اور برکت والا پانی ہے، اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ اسے کھڑے ہو کے پینا چاہیے، مگر وہی 3 سانس سے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، پینے کے بعد شکر الحمدللہ بولیں، باقی آداب وہی ہیں، بس کھڑے ہو کے پینے کا اجازت ہے نا اس میں، کھڑے ہو کے پینا چاہیے باقی آب زمزم پانی۔ تو بچوں اب یہاں پہ اختتام ہو گیا اس چیپٹر کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو آب زمزم کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا، ٹھیک ہے نا۔ وہ پہلے ویرانہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ وہاں پہ جا کے انہوں نے قیام کیا، تو یہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سن لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہماری کوشش یہی ہے کہ بچے ان واقعات سے مستفید ہوں، جو لوگ بچے پڑھ نہیں سکتے ان کو یہ آپ ویڈیو دکھائیں تاکہ وہ اسی معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی الحال کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔